بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة لأہلہا اما بعد۔ ایک شخص بڑھاپے میں پہنچ گئے، محسوس کیا کہ اب اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کر دینی چاہیے۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کر دی، لیکن ایک سب سے قیمتی موتی اپنے پاس رکھا اور کہا جو میری سب سے اچھی اور زیادہ خدمت کرے گا یہ موتی میں اسے دوں گا۔ 3 بیٹے تھے، خدمت کا نظام چلنے لگا۔ ایک دفعہ ایک بیٹے نے آ کے ایک بات سنائی، اور وہ ایسے سنائی کہ انہوں نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور تینوں کو کہا کہ آپ میں سے کون اس موتی کا چاہنے والا ہے اور طلبگار ہے۔ تو تینوں بیٹھ کے سب سے بڑے کو بلایا تو پوچھا کہ تو موتی چاہتا ہے؟ ہیرا لال جواہر جو قیمتی موتی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں۔ میں تیری کوئی خدمت بتا۔ کہنے لگا آپ کی خدمت جو کرتا ہوں، لیکن ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ اپنے والد کو کہنے لگا کہ میں نے ایک بندے کے 500 درہم لیے اور اس کے پاس کوئی تحریر نہیں تھی اور بہت عرصہ ہو گیا۔ ایک دفعہ وہ بندہ آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ وہ 500 درہم مجھے واپس دے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کے پاس کوئی تحریر، کوئی ریکارڈ جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 500 درہم آپ کے ہیں؟ اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، اللہ وکیل ہے، کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ ہے۔ بس اس بات کے کہنے پہ میں نے اسے 500 درہم لوٹا دیا اور 500 درہم اس کو دے دیا۔ ابا جی کیا یہ خدمت نہیں؟ تو اس کے والد کہنے لگے یہ تو نے امانت داری کی۔ خدمت تو وہ ہوتی ہے جس میں اپنی جان کو تکلیف ہو، اپنے مال کا گھاٹا ہو اور اثار ہو۔ خدمت تو وہ ہوتی ہے۔ اگر تو مزید خدمت کرے گا پھر میں تیرے لیے موتی دینے کا سوچوں گا، ابھی تو فی الحال جا۔ دوسرے بیٹے کو بلایا، اس سے پوچھا تو موتی چاہتا ہے؟ ہاں چاہتا ہوں، کوئی خدمت بتا۔ اس نے کہا میں لکڑی کے ایک پل پہ جا رہا تھا، نیچے دریا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والدین سے جدا ہو کے دوڑ رہا تھا اور اچانک یہاں میں گر گیا۔ وہاں موجود کسی شخص نے جرأت نہ کی کہ اس بچے کو نکال سکے۔ میں نے اپنی جان کی بازی لگائی اور میں کود گیا اور اس بچے کو نکال کے لے آیا۔ یہ کام میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ دوسروں کے لیے کیا۔ کیا خیال ہے آپ کے ہاں یہ خدمت نہیں ہے؟ اپنے والد سے کہنے لگا۔ تو اس کا والد کہنے لگا خدمت ضرور ہے، لیکن وہ خدمت نہیں جو میری مطلوب ہے۔ تجھے موتی میں دے دیتا، لیکن تو فی الحال موتی کا حقدار نہیں۔ اب تیسرا اور آخری بیٹا بلایا، اس سے پوچھا تو موتی چاہتا ہے؟ کہا نہیں۔
کیا چاہتا ہے؟ میں نے جی آپ کا حکم چاہتا. آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے آ کے ملو. تو فرمایا تو کوئی اپنی خدمت بتا. اس نے کہا ایک سفر تھا، اس سفر میں جا رہا تھا. میں دور جنگلوں میں پہاڑوں میں نکل گیا. میں نے پہاڑ کے ایک غار پہ دیکھا کہ ایک شخص ہے، شراب کے نشے میں بالکل چور ہے اور مدہوش ہے. اور وہ ایسے انداز سے گرا ہوا ہے غار کے دہانے میں جس کے دوسرے رخ پہ ایک بہت بڑی ڈھلوان ہے. اگر میں اسے تھوڑا سا بھی ایسے لڑکا دیتا، دھکا دے دیتا، تو وہ بہت گہری کھائیوں میں چلا جاتا، کیونکہ میرا خود جانی دشمن تھا اور اس نے مجھے کئی بار نقصان پہنچایا. اور آج موقع تھا بدلہ لینے کا. لیکن میں نے کیا کیا؟ اپنا منہ چھپایا اور اپنا منہ چھپا کے اس کو کندھے پہ اٹھایا، اس کو ایک جگہ لے گیا، اس کا منہ دھلایا اور منہ دھلانے کے بعد اس کو اس کے گھر پہنچایا اور واپس چلا گیا. اور منہ اس لیے چھپایا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ سکے اور زندگی بھر شرمندہ نہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے کیا کیا. باپ کہنے لگا کہ تو نے عمل کیوں کیا تھا؟ کہا اللہ کی رضا کے لیے. اور تیرا جذبہ کیا تھا؟ انسانیت کی خدمت. سچ بتا، تو نے یہ واقعہ مجھے موتی لینے کے لیے بتایا؟ کہا نہیں. کیوں بتایا؟ آپ کا حکم تھا. فرمایا تو حقدار ہے موتی کا. اور باپ نے موتی اسے دے دی. ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے. دیکھا راستے میں ایک جوان ہے، شراب کے نشے میں مدہوش ہے، منہ پہ مکھیاں پڑ رہی ہیں اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. آپ نے دیکھا تو پریشان ہو گئے. کہیں سے پانی بھر کے لے آئے، اس کا منہ دھلایا، اس کی مکھیاں ہٹائیں. اسی دوران میں اس کو ہوش آ گیا اور اس نے دیکھا تو پہچان لیا. ابراہیم آپ؟ اور آپ نے اتنی گندگی صاف کی. اب اگر میرا منہ دھلوایا ہے تو میرا دل بھی دھلوا دے اور مجھے توبہ کرا دے. آپ نے اسے توبہ کرا دے. رات کو خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا کہ ابراہیم، جس وقت آپ نے اس کا منہ دھلایا تھا اس وقت ہم نے آپ کا دل دھو دیا تھا، اور جس وقت آپ نے اس کا دل دھلوایا تھا یعنی توبہ کرائی تھی، ہم نے آپ کو ولایت دے دی تھی. اور جس وقت آپ چلے تھے وہاں سے، ہم نے آپ کو اپنی دوستی کے قدموں کی طرف چلایا. آج کے بعد آپ دنیا کی بھی کسی غرض سے بازار جائیں، اپنا پیشہ کریں، کوئی کام کریں، لیکن آپ ہمیشہ ہمارے دوستوں کے قدموں میں ہوں گے اور آپ کو قدم اٹھے گا وہ ولایت کا قدم ہوگا. اپنی ذات کے لیے جینا تو سب کو آتا ہے. امت کے لیے اور عالم کے لیے اور انسانیت کے لیے جینا، یہاں تک فرمایا
آپ نے جاگتے رہنا ہے، میری بات پہ توجہ کرنا ہے. یہاں تک فرمایا کہ جو کسی نابینا شخص کو اللہ کی رضا کے لیے 40 قدم چلائے، اس کا ہاتھ تھامے. کتنے قدم؟ اس کا ہاتھ تھامے. اور جب وہ اس کا ہاتھ چھوڑے گا تو اللہ اس قدم چلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت اور بخشش کر دے گا. اب ذرا اس پہ غور کیجیے. جو آنکھوں کا نابینا ہو اس کو تو 40 قدم چلانے سے مغفرت ہو جائے، اور جو دل کا نابینا اور دل کا اندھا ہو اگر اس کا ہاتھ پکڑے تو پھر اللہ کیا دے گا؟ اس کا ہاتھ پکڑے تو پھر رب کیا دے گا؟ کیا آپ گمان کر سکتے؟ میرے رب کو اپنے بندے بہت پسند ہیں. ماں کا کالا ہو، حبشی ہو، غلام ہو، ماں کا بیٹا ہوتا ہے اور ماں کو بہت پسند ہوتا ہے. اور اب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اس کو اپنے بندے کتنے پسند ہوں گے، اور اس کو اپنے بندے کتنے محبوب ہوں گے، آپ نہیں سوچ سکتے. کسی بندے سے صرف اس لیے محبت کرنا، یہ میرے مدینے والے کا امتی ہے، اور اس سے ہاتھ ملانا کہ یہ میرے آقا کا امتی ہے. اللہ دونوں کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے بخشش کر دیتے ہیں اور دونوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. اور اس میں جو جس کی نیت زیادہ طاقتور ہوگی اللہ اس کی مغفرت پہلے کرتے ہیں. میں حج پہ گیا، اللہ نے مجھے چند حج کروائے ہیں. ایک حج پہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے لیے کوئی دعا نہیں کروں گا، کوئی دعا نہیں کروں گا. کعبہ کو دیکھتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، سعی میں چلتے ہوئے، صفا مروہ پہ دعا کے اوقات میں، مینا میں، عرفات میں، عرفات کی خاص قبولیت کی دعا زوال کے بعد اس میں، مزدلفہ اور مزدلفہ کی خاص قبولیت کی دعا، پھر طواف زیارہ میں، پھر طواف الوداع میں اور قربانی میں. میں نے کہیں اپنے لیے دعا نہیں کرنے، میں نے مدینے والے کی امت کے لیے، اپنے سے حسد کرنے والوں کے لیے، برا بھلا کہنے والوں کے لیے، الزام لگانے والوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں. یہ میں نے گھر سے ارادہ کر لیا. جس وقت میں نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد میں نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، اس وقت یہ ارادہ میں نے پختہ کر لیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ارادے کے ساتھ مسلسل جن کے نام یاد تھے میں ان کے نام لے کے دعائیں مانگتا رہا، جن کے نام یاد نہیں تھے غائبانہ مانگتا رہا. ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری امت کے لیے، امت کے مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے جو مجھ سے ہو سکا میں نے مانگا. جب میں گھر پہنچا حج کے سفر کے بعد تو گھر آتے ہی کچھ احباب انتظار کر رہے تھے، قدرتی مل گئے تو کہنے لگے دعا کرائیں. اور میں حاجی 300 گھرانوں کی سفارش کرے گا. کتنی؟ اور ایک روایت میں ہے گھر جب تک نہیں پہنچے اس وقت سے پہلے جو دعا مانگے قبول ہوگی.
اور ایک روایت میں ہے کہ یکم ذی الحجہ تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایک روایت میں ہے ربیع الاول تک اس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی میں نے ان لوگوں کے لیے مانگا اور انسانیت کے لیے مانگا، آخر میں نے اپنے لیے مانگا۔ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے، سب سے زیادہ نفع مجھے اسی حج پہ ملا، سب سے زیادہ نفع مجھے اسی حج پہ ملا۔ آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ نیوٹن کا تیسرا قانون 9ویں 10ویں میں نے بھی پڑھا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یہ عمل اور رد عمل برابر لیکن سمت میں مخالف ہوتے ہیں۔ اور پھر مثال ہے کہ جس زور سے گیند دیوار پہ پھینکیں گے اسی زور سے واپس آئے گی، جس زور سے گیند دیوار پہ پھینکیں گے اسی زور سے واپس آئے گی، اسی زور سے واپس آئے گی۔ امت کے لیے جو بندہ خیر خواہی چاہے گا، صرف خیر خواہی چاہے گا، اللہ اس کی ساری خیر خواہی اکٹھی کر کے اسی کو دے دے۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، ایک جنازہ دیکھا، 3 مرد، ایک عورت نے جنازہ اٹھایا ہوا، چوتھا مرد نہیں تھا کہ چارپائی کا پایا جو ہے وہ کندھا دیتا، بلکہ چوتھی عورت تھی۔ انہوں نے جا کے جنازہ تھام لیا، عورت پیچھے پیچھے ساتھ چلنے لگی، جنازہ رکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بوڑھی کہنے لگی میرا بیٹا ہے، ہجڑا ہے، ہجڑوں جیسی حرکتیں کرتا، مر گیا، اتنا قابل نفرت، کوئی اس کے جنازے پہ نہ آیا۔ جنازے میں بھی 3 تھے، ابھی 3 ہیں اور چوتھی میں ہوں۔ تو شیخ نے اس کا جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین میں شرکت کی۔ رات کو جب سوئے عجیب خواب دیکھا، وہ شخص تاج پہنے اور اللہ کی محبت میں نہایا ہوا، ساری نعمتیں، سب چیزیں۔ تو پوچھا یہ مقام کیسے ملا؟ کہنے لگا ساری دنیا، ساری زندگی لوگوں نے مجھ سے نفرت کی، اور جب اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ پاک نے فرمایا تجھے ایسا تو میں نے بنایا تھا، ساری عمر تجھ سے لوگوں نے نفرت کی، آج میں بھی تجھ سے نفرت کروں، پھر بندوں اور رب میں فرق کیا رہا؟ اور میرے رب نے میری مغفرت کر دی، اور آپ کو میں جزاک اللہ کہتا ہوں کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرا جنازہ پڑھایا، میں تجھے جزاک اللہ کہتا ہوں۔ انسانیت کے گرے پڑے شخص سے بھی نفرت نہ کرنا، گرا پڑا شخص، انسانیت کے لیے جینا، انسانیت کے لیے مانگنا، اور انسانیت کے لیے خیر خواہی چاہنا۔ میرے رب کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ صرف ماں کی اور باپ کی خیر خواہی چاہتے ہوئے ان کے چہرے کی طرف ایسے دیکھ لینا
مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. ایسے دیکھ لینا صرف. اور آپ نے محسوس نہیں کیا قرآن نے ایک بڑی باریک بات کہی ہے, اور وہ بات یہ کہی ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے تو اس وقت اف نہ کہنا. ماں باپ کو جوانی میں نہیں کہا, بڑھاپے میں کہا. کیوں؟ بڑھاپے میں قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں, بندہ چچڑا ہو جاتا ہے, ہر چیز ساتھ چھوڑ جاتی ہے, جسم بھی, اعصاب بھی, اعضاء بھی, چیزیں بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. اس وقت انسان کے اندر بڑھاپے میں کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب بڑھاپے میں پہنچے تو اس وقت اف نہ کہنا, آہ نہ کہنا. اپنے دل کو وسیع کرے, اپنے برتن کو بڑا کرے. جب تک دل وسیع نہیں ہوگا, برتن بڑا نہیں ہوگا, آپ سب کو ساتھ لے کے نہیں چل سکیں گے, اور سب کے ساتھ نہیں چل سکیں گے, سب کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. ایک صاحب میرے پاس آتے تھے, پھر کچھ عرصہ وہ آنا چھوڑ گئے. ایک دفعہ ملے تو میں نے پوچھا آپ کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے بس. میں نے کہا سچ بتا کیوں نہیں آتا؟ اس کے مولوی صاحب تھے, وہ کہنے لگے کہ حکیم طارق اللہ کے نبی کو نہیں مانتا. میں حیران ہوا کہ حکیم طارق ایسا ہے. میں نے کہا وہ تو نبی کی باتیں کرتا ہے. کہہ رہے اوپر اوپر سے کرتا ہے, اندر سے نہیں مانتا. لوگوں کو جمع کرنے کے لیے, لوگوں سے پیسے لینے کے لیے, مال لینے کے لیے. بس وہ کہا کہ انہوں نے مجھے کوئی ایسا انجیکشن لگایا, میں نے آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا. اچھا, میں نے اپنی صفائی نہیں دی. میں نے اس سے ایک سوال کیا. میں نے کہا یہ بتاؤ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جب تسبیح خانے میں میرے پاس آتے تھے اس وقت کی اور موجودہ زندگی میں فرق بتاؤ, لیکن امانت سے بتانا, خیانت نہیں کرنی. کہ لوگ اس وقت زندگی کا حال یہ تھا کہ نماز کی پابندی کرتا تھا, ذکر کی پابندی کرتا تھا, لوگوں کو سلام کرتا تھا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا. اور عالم یہ ہے کہ جب سے تار ٹوٹی ہے, رابطہ ٹوٹا ہے, اس وقت سے لے کر اب تک زندگی کی وہ ترتیب ختم ہو گئی ہے. کبھی کر لیا تو کر لیا, کبھی نہ کیا تو نہ کیا. تو میں نے کہا اب بتائیں کہ اس رابطے سے نبوت کے قریب تھے یا اب نبوت کے قریب تھے؟ کہہ رہے پہلے نبوت کے قریب تھا. جب تسبیح خانے میں تھا اس وقت میں نبوت کے قریب تھا. اگر تو لوگوں کی باتیں سن کے چلنے ہیں تو پھر آپ منزل چھوڑ بیٹھیں گے, راہیں چھوڑ بیٹھیں گے. اور اگر اللہ کے لیے چلنا ہے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے چلنا ہے تو پھر آپ کو منزل شاندار مل گئی ہے تسبیح خانے کے نام پہ. پھر سنیں یہ بات, پھر منزل آپ کو شاندار مل گئی ہے تسبیح خانے کے نام پہ. اب صرف قدردانی کرنا اور قدردانی کر کے اپنے آپ کو قبول کرانا باقی ہے. قدردانی کر کے اپنے آپ کو قبول کرانا باقی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی تسبیح خانے میں آخری عشرے کے لیے آیا, کوئی رمضان پورا گزارا, کوئی 15 شعبان سے آیا. آپ کا دل مطمئن ہے کہ تسبیح خانے سے آپ کو دنیا آخرت کے مسائل کے حل ہونے میں مدد ملے گی, یا غیر مطمئن ہے؟ اور آپ کے اطمینان
کی خود دلیل یہی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. یہ بھی اطمینان کی دلیل ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور مطمئن ہیں. روٹی جلی ملی، سالن سڑا ملا، پانی گرم ملا، مزاج کا نہ ملا، طبیعت کا نہ ملا، لیکن چہرے پہ اطمینان ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. روٹی بہت اچھی، سب بہت اچھا، شاید کھیر بھی ملی، کھیر بھی کھائی اور بہت اچھی، جس میں بادام، کشمش اور میوے نہیں تھے، اور جس کی مجھے شکایت ہے خدمت والوں سے. ڈال دیتے تو میری جیب اور ہلکی ہو جاتی، لیکن نہیں ڈالا. اچھا، تو شاید تھوڑا ڈالا. تھا ایسے بادام تھے. چلو اس بہانے کئی لوگوں کی نیند تو کھل گئی. میرے درس کے نام پہ نہ کھلی، بادام کے نام پہ کھل گئی. ویسے بھی آپ کو بادام بے دام ملے تھے، پیسے تو آپ کے لگے نہیں تھے. بے دام ایک ہوتے ہیں با پیسوں کے ساتھ، بادام کہتے ہیں پیسوں کے ساتھ، اور بے دام ایسی چیز جس کے پیسے نہ لگے ہوں. ایک اعتماد ہے، ایک اطمینان ہے، اور وہ اعتماد اور اطمینان آپ کو یہاں لٹائے اور بٹھائے ہوئے ہیں. اور وہ اعتماد اور اطمینان ہے جنہیں آپ کو یہاں مہینہ گزروا دیا، 20 دن 25 دن گزروا دیے، اور مزید پورا عزم لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہاں مزید دن گزارنے ہیں. اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ کیا یہاں کے بوفے، کھانے، ایئر کنڈیشن اور اس کے بعد ڈالروں کے حساب سے پیسے ملنے کی توقع، یہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہی ہے؟ سچ پوچھیں، آپ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر میں نوکروں کی فوج در فوج ہے. انہوں نے یہاں کسی کو اظہار نہیں کیا کہ ہم بھی وہ ہیں جنہوں نے آج تک اپنے کپڑوں میں ازارمند نہیں ڈالا اور اٹھا کے غسل خانے کے دروازے پہ اپنے کپڑے کبھی رکھے ہوں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، آج مجھے مزہ آیا. کس چیز کا؟ کہا خدمت کا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے غسل خانے کے دروازے پہ کپڑے لٹکائے اور جب پہنے لگا تو ان میں سے آدھے گیلے ہو گئے، اور پہلے میری استری پہ اگر ہلکا سا چھینٹا پڑ جاتا تھا تو میرے لیے ضروری تھا کہ میں کپڑے تبدیل کروں، اور میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ سوٹ نہیں پہنے گا، اس کو پھر سے استری. آج کپڑوں پہ پانی پڑ گیا، میں نے ایسے دیکھا، کہا مجھے احساس ہی نہیں ہوا، اور میں نے پہن لیے، اور پہننے کے بعد میں مطمئن ہوں. مجھ سے کہنے لگا یہ کیوں ہوا؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیوں ہوا؟ کہا میں نے محسوس کیا یہاں روحانیت ہے اور نورانیت ہے، اور یہاں برکت ہے جس نے میرے اندر کو بدل کے رکھ دیا. اور اس روحانیت، نورانیت اور برکت کی بنیادی وجہ امت ہے، انسانیت ہے، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہے، اور لوگوں کے نفع کے لیے کوشش ہے، جس میں ہم 100% ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن ایک کوشش ہے. کبھی آپ نے کوئی دعائیں قبول کرانی ہو، میں نے اس کے بہت سے عمل بتائے.
آج ایک عمل اور بھی بتائے دیتا ہوں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی دعائیں قبول کریں اور بہت زیادہ قبول کریں تو کبھی نہ دعا کے لیے 2 نفل پڑھ لیں حاجت کے، اور 2 نفل حاجت کے پڑھ کے پھر اللہ سے ایسے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کر دیں جو اسلام کے دشمن ہوں، جو ایمان کے دشمن ہوں، جو ملک اور قوم کے دشمن ہوں، جو میری ذات کے دشمن ہوں، جو میرے ماں باپ کے دشمن ہوں، جو میری عزتوں کے دشمن ہوں، جو میرے وقار کے دشمن ہوں، جو میری دولت کے، جو میری اولاد کے اور میرے گھر والوں کے دشمن ہوں، ان کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ ہے بڑا مشکل، لیکن تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے اور تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے یہ دعا آپ کے حق میں کتنی قبول ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک میں دلیل دیتا ہوں، غور سے میری طرف دیکھیں گے، توجہ سے دیکھیں گے، پیار سے دیکھیں گے۔ دیکھ لیا؟ نہیں دیکھا؟ اللہ کے حبیب نے ساری عمر اپنے اہل بیت کے لیے تو تھوڑا مانگا، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ یا اللہ میرے اہل بیت کا رزق کم کر دے، اور ساری عمر اپنی امت کے لیے مانگا۔ اپنے گھر والوں کے لیے تو خود رزق کم کروایا، اور امت کے لیے ساری کائنات کے خزانے مانگے، دنیا مانگی، آخرت مانگی۔ اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ جو بندہ یہ آج بھی دعا کرے گا وہ نبی تو نہیں بن سکتا، وہ صحابہ اہل بیت تو نہیں بن سکتا، لیکن قیامت کے دن ان لوگوں کی صفوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ نبی ہے؟ نہیں۔ کوئی پیغمبر ہے؟ کہا نہیں۔ یہ کون ہے؟ کہا وہ شخص ہے جس نے ساری عمر نبیوں اور پیغمبروں جیسا غم لیا اپنے دل کے اندر انسانیت کا اور مسلمانوں کا۔ یہ وہ شخص ہے، اور آج یہ ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہے، اور اس کے لیے نبوت سے 1 درجہ کم کا اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، کیونکہ نبی تو ہے نہیں، ہے تو امتی۔ کبھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اپنے لیے مانگنا چھوڑ دیں، غیروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں، دکھ دینے والوں کے لیے، تکلیف دینے والوں کے لیے، کانٹے بچھانے والوں کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ میرے محبوب مدینے والے کا شیوا تھا۔ پتھر مارے، اور اگر اس دن فرما دیتے میرے آقا فرشتوں کو، جو فرشتے آئے تھے پوچھنے کے لیے، ان سے فرما دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے، طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دے، آج ہم مسلمان نہ ہوتے، کیونکہ محمد بن قاسم ثقفی تھا، بنو ثقیف سے تھا، اور وہ سارے تکلیف دینے والے ثقفی تھے، بنو ثقیف سے تھے۔ حجاج بن یوسف بھی ثقفی تھا، اور یہ عماد الدین اس کا اصل نام تھا، اور کنیت محمد بن قاسم تھی۔ یہ بھی حجاج کا بھتیجا تھا اور داماد بھی تھا، اور ثقفی تھا، بنو ثقیف سے تھا۔ وہ اس قبیلے سے جس قبیلے نے پتھر مارے تھے، اور اگر اس وقت بد دعا فرما دیتے اور وہ رگڑے جاتے اور کچلے جاتے، کیا ان میں سے کوئی بندہ یہاں نہ آتا؟ سن 93 ہجری میں کراچی کے رستے یہاں پہنچے، اور 2 سال وہ بندہ یہاں رہا۔ سن 95 ہجری کے آخر میں وہ بندہ چلا گیا، اور اسلام کی شمع ہمیں دے گیا۔ اپنے قلب و جگر بہت اونچے کریں، اپنا دل بہت وسیع کریں۔ آج کے بعد مزاج میں امت کے لیے مانگنا آ جائے، انسانیت کے لیے مانگنا آ جائے۔ آج کے بعد میرے والا حال نہ کرنا،
اپنا حال بتاؤں؟ میں بعض اوقات کہتا ہوں کہیں میرا حال بھی پوچھا، بعض اوقات کہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم حکیم صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں کہ ٹھیک ہے. کہہ رہے وہ آپ نے کہا تھا نا کہ میرا حال نہیں پوچھا. تو میں نے کہا میں آپ کا حال پوچھنے آیا ہوں. میں کہ ٹھیک ہے حال پوچھ لیا. اب انہوں نے کہا اب مسئلہ یہ ہے میرے والا حال نہ کرنا کہ یا اللہ سارے انسانوں کو کی خیر اور بھلا کر دے، لہٰذا اب مسئلہ میرا یہ ہے. میرے والا حال نہ کرنا، میرے ساتھ جو کر لیا سو کر لیا، امت کے ساتھ میرے والا حال نہ کرنا. سب کی خیر سب کا بھلا آمین. اور ایک بندہ تھا تو ان کے گھر میں ایک بندہ روٹی لینے آتا تھا تو ویسے دعا کر کے کہتا تھا اجمعین. ایک دفعہ اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ روزانہ روٹی لینے آتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا بس یہ میرا اپنا استاد کا دیا ہوا گر ہے، میں وہ کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں اللہم ربی حاتج منگر کا چھبی اجمعین. میں یہ کہتا ہوں تو میرے والا حال نہیں کرنا امت کے ساتھ. امت تو پہلی ہی بیچاری کمزور ہو چکی ہے، امت تو پہلی کہاں سے کہاں چلی گئی. امت کو وقت دے. مجھے تو کہہ لیا حکیم صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے، اب طبیعت ٹھیک ہے؟ جی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. اب انہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے، پھر اپنی تفصیل بیان کی. امت کے ساتھ یہ نہیں کرنا کہ یا اللہ کیا حال ہے، آپ کے بندے ٹھیک ہیں، آپ کی ساری مخلوق ٹھیک ہے، اچھا میری دعا ہے ان کے لیے سب کا خیر سب کا بھلا، لہٰذا آپ مسئلہ یا اللہ یہ میری بیوی کا یہ ہے، میرے بیٹے کا یہ ہے، میرا یہ ہے، میرے گھر کا یہ ہے، میری زندگی کا یہ ہے. یہاں تو بڑی تفصیلات اور وہاں فارمیلٹی اللہ کے سامنے اوکے کروا دیا. پھر اللہ کے ساتھ میرے والا حال کریں گے جی. ٹھیک ہے آپ کریں گے تو پھر آپ کی مرضی. پروگرام تو یہی نظر آ رہا ہے. میں کہتا ہوں آپ امت کے لیے تڑپ کے دیکھیں تو صحیح، آپ کے لیے تڑپنے والے لاکھوں بن جائیں، آپ کے لیے مانگنے والے لاکھوں بن جائیں. آپ نے محسوس نہیں کیا قبرستان میں بعض لوگ میت قبر میں اتارنے والے ہوتے ہیں، آپ ہر قبرستان میں دیکھیں گے 2-4 بندے خامخواہ شور کرنے والے آپ کو ملیں گے. آپ تجربہ کریں. اور جس کے ہاتھ میں میت ہے اس کا اتارنا، اس کا سارا بوجھ اس کے ہاتھ میں ہے، قبر کی تنگ حصے میں اس کو اتار رہا. اور خاص طور پہ وہ قبر ہو جو محرابی بنی ہوئی ہو، جس کے اب سلیبیں نہ ہو، اندر جانا ہے. اور کچھ لوگ ایسے خامخواہ شور کر رہے ہوں گے ادھر سے پکڑو، ہٹ جاؤ، یوں کرو. وہ سبجیکٹ ہے ان کا، اور میں انہی میں سے ہوں. صرف شور شرابہ کیا میں نے ابھی. لاکھوں لوگ سچے میرے لیے دعائیں کرنے والے بن گئے اور گفٹ لانے والے. کون سے؟ مال کے نہیں، اعمال کے. اتنے گفٹ مجھے ملتے ہیں اعمال کے اور سچے. یہ نہیں ہے. میں نے ایک صاحب کو فون کیا، وہ پروفیشن تھے، ایک پیشہ ور انسان تھے. کس چیز کے ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ بھی ایک پیشہ ہے. ہر قرآن خوانی پہ جاتے ہیں 3-4 پلیٹیں ان کے سامنے لازم، ھذا من اللازم. ٹھیک. وہ کہتے ہیں جی لکھیں میرے 10 قرآن، اتنا کلمہ لاکھ، اتنا. میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا، میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا اللہ بڑا کریم ہے، بس بندوں کو خوش کرنا ہے نا. یعنی اعمال کے ساتھ دکھ. ان کی والدہ فوت ہوئی، میں نے فون کیا
جی میں حکیم طارق بول رہا ہوں. مجھے کہنے لگا حکیم صاحب میری والدہ کو 9 دفعہ 11 دفعہ کلمہ پڑھ کے دینا مجھے لاکھوں نہیں چاہیے لیکن پڑھنا صحیح. یعنی اماں کے لیے تو سچ چاہیے کیونکہ اپنی ماں ہوئی نا. اور جہاں لوگوں کا معاملہ ہے وہاں ایسے مولی گاجر کا ڈھیر جیسے ہوتا ہے اٹھا کے ایسے پھینک دو اعمال کو, سچ جھوٹ سارا جمع کر دو. ابھی تو میں نے وہ قبرستان میں کھڑے اوپر قبر والے کی طرح شور شرابہ شروع کیا. کام کہاں کیا, ابھی شور شروع کیا. اس شور کرنے پہ اللہ پاک جل شانہ نے پورے ورلڈ اور انسانیت کو جمع کر دیا اور ان کے دل میں محبت ڈال دی. اگر جس دن امت کا غم میرے اندر آ جائے گا اس دن کیا بنے گا؟ اللہ کی مدد اور رحمت کا, اس کی شفقت اور عطا کا. تو آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو بتا دیں, رزق پانا چاہتے ہیں تو بتا دیں, برکت پانا چاہتے ہیں تو بتا دیں, اور اگر نہیں پانا چاہتے تو بھی بتا دیں. جی پانا چاہتے ہیں دنیا بھی اور پھر دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو پھر اپنے حلقے سے اپنے خول سے نکلیں, اپنے حلقے سے اپنے خول سے نکلیں. جو آج تک خول چڑھایا ہوا ہے نا اپنی اماں, اپنا ابا, اپنے بچے, اپنی بہن, اپنا بھائی, اس خول سے نکلیں. جب اس خول سے نکلیں گے آپ کے اندر محمدی مزاج پیدا ہوگا, اور محمدی مزاج میرے رب کا سب سے محبوب اور مطلوب مزاج ہے, اور اللہ اس کی برکت سے آپ کی نسلوں کو عزت, برکت, راحت, رحمت, خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا. میں نے ایک عمل بتایا تھا کہ پانی کے کنارے کھڑے ہو کے اللہم ارحم امت محمد. کسی کو یاد ہے؟ جس کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کرے. چند لوگوں کو خبر ہے یہ تو بس. میں نے کہا تھا کہ جب پانی کے کنارے جائیں, میں ابھی کراچی کے درس میں گیا تو جن کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا میں نے کہا ان کا گھر, میں نے کہا سمندر پہ چلیے ذرا. سمندر میں کھڑے ہو کے ایک طرف لوگ تھے بہت زیادہ, عورتیں مرد, ایک طرف کھڑے ہو کے اوپر کھڑے ہو کے میں نے یہ عمل پڑھا, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ امت محمدیہ پہ رحم فرما. بس جو بندہ پانی کے کنارے کھڑے ہو کے یہ پڑھے گا اللہ پاک اس پہ بے شمار عنایات, رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اس کے میں نے باقاعدہ کمالات اور فضائل بتائے ہوئے ہیں پانی کے کنارے ہو کے. اور یہ صرف پانی کے کنارے کی دعا نہیں, وہاں میں نے اس لیے بتایا تھا کہ پانی کے کنارے ایک خاص جادو ہوتا ہے جنات کا. پانی کے کنارے, ہر سمندر کے اور دریا کے کنارے, آپ نے دیکھا نہیں دریاؤں کے کنارے رہنے والے لوگوں میں اکثریت کرائمنل ہوتے ہیں. سارے نہیں کہہ رہا. دریاؤں کی پٹی دائیں بائیں اکثر جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں سمندر کے کنارے اکثریت کوئی اور جذبہ لے کے جاتی ہے, صرف سیر و تفریح کا جذبہ نہیں ہوتا, اس میں بہت زیادہ اکثریت کے ذہن عیاشی کی طرف ہوتا ہے. اور اس پانی کے کنارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں, وہاں شیاطین کا ایک جادو ہوتا ہے. جادو. میں یہ بات کر رہا تھا تو ایک صاحب بیٹھے تھے, مجھے کہنے لگے
اچھے خاصے، کہنے میں ساحل سمندر پہ جاتا ہوں کراچی کے، مجھے کہنے لگے اچھے خاصے حیادار اور پردے دار لوگ وہاں جا کے اپنا پردہ حیا ختم کر دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں، آج پتہ چلا کہ وہاں شیاطین کا جادو ہے، اور جو بھی اس جادو کے حلقے میں جائے گا اس پہ اثر ہوگا۔ ہاں، وہ اگر اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لے اللہ کی حفاظت میں، ورنہ جادو کا اثر ہوگا شیاطین کے جادو کا۔ صرف ایک لفظ ہے، اللہم ارحم امت محمد۔ اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، وہ اپنی ذات کے حلقے سے نکلے اور پڑھے 27 دفعہ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، 27 دفعہ۔ آگے 2 الفاظ ہیں احیاء اور اموات، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو 27 بار۔ مجھے ایک نہیں، 2 نہیں، بے شمار لوگوں نے یہ بات بتائی، ایک نہیں، 2 نہیں، بے شمار لوگوں نے یہ بات بتائی، اور یہ بتایا کہ جس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا جو مانگے قبول ہو، پورے خلوص، یقین، سچے جذبے کے ساتھ پہلے 27 دفعہ یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ اس دعا کے ساتھ اللہ پاک جل شانہ کی مدد کے وعدے ہیں، رحمت کے وعدے ہیں، مغفرت اور بخشش کے وعدے ہیں امت کے لیے، اور جو امت کو مانگے گا رب پہلے اسے عطا فرمائے گا۔ اور اس دعا کے ساتھ ایک اور وعدہ ہے حیرت انگیز، وہ کسی اور دعا کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، میں نے کم پڑھا ہے، میری معلومات کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اللہ اس بندے کو، جو بندہ روزانہ 27 دفعہ یہ دعا پڑھے گا، 25 یا 27 بار، اللہ پاک اس بندے کو ان لوگوں میں شامل کر لیں گے جن لوگوں کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ خود رزق جن کے ذریعے ملتا ہے، تو جن کے ذریعے رزق ملے گا، سوچو اس کو کتنا رزق ملے گا، اس کو کتنا ملے گا، اس کو کتنا ملے گا۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو یہ دعا پڑھتا ہے، جو مستجابت دعوات لوگ ہیں۔ اور مستجابت دعوات پتہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے ہاتھ اٹھایا اور منہ پہ پھیرنے سے پہلے پہلے فیصلے ہو گئے، منہ پہ پھیرنے سے پہلے فیصلے ہو، یہ مستجاب دعوات لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج کے بعد میں بھی فیصلہ کروں، آپ بھی فیصلہ کریں، اپنے حلقے سے نکلنا ہے، اپنے جو ہم نے حصار کھینچا ہوا ہے، اپنے ارد گرد قلعہ بنایا ہوا ہے، دیوار بنائی ہوئی ہے، بس کہ ہم ہی تو ہیں، وہ ہم ہیں، یا ہمارے مسائل ہیں، یا ہماری مشکلات ہیں، اس سے آج کے بعد نکلنا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں سلام کرنے والا سلامتی کیوں پاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ تجھے چوٹوں سے بچائے، اللہ تجھے درد سر سے بچائے، دل کے درد سے بچائے، پیٹ کے درد سے بچائے، کمر کے درد سے بچائے، ٹانگوں کے درد سے بچائے، دل کے درد سے، غموں کے، مشکلیں اور ٹینشن سے، مسائل سے، قرضوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، مشکلات سے اللہ تجھے بچائے، اور تیرے اوپر سلامتی ان مسائل کی وجہ سے تیرے اوپر مشکل نہ ہو بلکہ سلامتی ہو۔ سلام کرنے والا دراصل یہ ساری دعائیں اکٹھی کر کے اس کو دیتا ہے، اور ساری دعاؤں کا مجموعہ بنا کے کہتا ہے السلام علیکم، السلام۔ جو سلام کرتا ہے، ایک بندہ تھا، اس کے اوپر جنات بہت تھے، یہ بات بھی سننے کی ہے، اچانک یاد آئی، بہت جنات تھے، اس کو نظر آتے تھے، اور اس کے ہر مسئلے میں رکاوٹیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ شادی کا رشتہ ہوتا تھا نا، رشتہ طے ہوا ہے، اس کو کان میں آ کے بتا دیتے تھے فلاں وقت فلاں ڈیٹ میں یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا،
اور فلاں وقت اور فلاں ڈیٹ اور فلاں گھڑی میں وہ رشتہ ٹوٹ جاتا تھا. مجھے کہنے لگا میری 19 سے 20 رشتے ٹوٹ چکے ہیں. جہاں نوکری میں جاب ہونی تھی پہلے سے کہہ دیتے تھے تیرا انٹرویو ہو جائے گا, وہ تو سلیکٹ ہو جائے گا, آخر میں تیرے فلاں وقت میں رکاوٹیں ڈالیں گے جگہ میں اور تو ناکام ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوتا تھا. اور یہاں تک بتایا کہ مجھے کہنے لگا کہ یہ کاغذ ہے. جب کاغذ رکھا جی میں نے اس کو وظیفہ لکھ کے دیا, وظیفہ لکھ کے دیا. مجھے کہنے لگا یہ کاغذ دیکھیں, انہوں نے یہ کاغذ دیا ہے, حکیم طارق کے پاس جائے گا, وہ تجھے یہ وظیفہ دے گا, دیکھیں آپس میں ملائیں ذرا. یہ حکیم طارق تجھے وظیفہ دے گا لیکن ہم تجھے پڑھنے نہیں دیں گے. یہ میں نے کاغذ دیکھا, میں نے کہا میرا دشمن بڑا شاطر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب میں تجھے یہ وظیفہ نہیں دیتا, اب تو ایسا کر سارا دن یا سلام پڑھ اور سارا دن لوگوں کو سلام کر, اس کا مقابلہ کر کے دکھائے. سارا دن کیا پڑھ, کیا پڑھ, اونچا بولیں کیا پڑھ. دائیں بائیں والوں کی نیند تو کھلے کم از کم. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے, تقریر کرتے تھے بہت زور سے کرتے تھے, پھر ہانپتے تھے بہت زیادہ, پھر نعرے لگواتے تھے ایک بندہ, پھر اس دوران سانس ٹھیک کر لیتے تھے. وہ ایک وقفہ مل جاتا تھا نا, پانی کے گھونٹ بھی پی لیتے تھے, پھر ایسے کرتے پھر سانس بھی ٹھیک ہو جاتا تھا, پھر اس دوران وقفہ ہوتا تھا. پھر جب سانس ٹھیک نہیں ہوتا تو کہتے نہیں نعرے صحیح نہیں لگے, ذرا اونچے لگاؤ, لگتا ہے تم میں کوئی منافق بیٹھا ہے. پھر لوگ بھی, اور ہر بندہ زور زور سے نعرے مارتا, پھر ان کو ذرا وقفہ سانس ٹھیک کرنے کا اور مل جاتا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ آپ جو ہے اب صرف سارا دن پڑھو یا سلام یا سلام یا سلامو, اور لوگوں کو سلام کریں, اور اس جذبے کے ساتھ یا اللہ میرا مطلوب یہ ہے کہ لوگوں کو سلامتی, لوگوں پہ تو سلامتی بھیج, اور جب تیری سلامتی آئے گی ان کی کوئی مسئلے مشکلیں رہیں گی نہیں, کہ تیری سلامتی کا مسئلہ, تیری سلامتی کی مثال ایسا ہے کہ مکڑی نے اپنا جالا تانا ہوا, کئی مکھی, کئی مچھر, کئی کیڑے اس میں گرفتار کیے ہوئے, اور ان کو اپنے جالے میں تنا ہوا, بنا ہوا, اور وہ سمجھتی ہے کائنات میں مجھ سے بڑا طاقتور کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ کئی لوگوں کو, کئی مکھیوں کو اس نے گرفتار کیا, کئی مچھروں کو گرفتار کیا, کئی کیڑوں کو گرفتار کیا. وہ کہتے اس سے بڑی کائنات میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے. لیکن جب ایک جھاڑو پھرتا ہے, بل نقصف بالحق علل باطل, جب حق آتا ہے اور باطل کے اوپر چوٹ پڑتی ہے تو باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے. تو میں نے کہا اس سے کہو کہ صرف سارا دن یا سلام پڑھے اور سارا دن لوگوں کو سلام کرے. ایک حدیث سناؤں میں, حدیث میں آتا ہے علامات قیامت میں یہ بھی شامل ہوگی, لوگ اپنوں کو سلام کریں گے, جاننے والوں کو, جو نہیں جس کو جانتے اس کو سلام نہیں کریں گے. ہمارے ایک پروفیسر تھے کالج میں, ہمیں پیتھالوجی پڑھاتے تھے. کہنے لگے ایک دفعہ نا ہمارے گلی کا ایک بندہ تھا, تحصیلدار تھا, اس نے مجھے سلام کیا. میں نے آگے جا کے پوچھا یہ ریٹائر تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کہا ریٹائر ہو گیا. حدیث میں آتا ہے علامات قیامت میں یہ بات بھی ہوگی, لوگ اپنوں کو سلام, جاننے والوں کو سلام کریں گے. میں نے کہا تو ہر کسی کو سلام کر اور یا سلام و سارا دن پڑھ. کتنا پڑھو؟
میں نے لکھ کے دیا ہوا تھا تو میں نے کہا کاغذ واپس کر. نیچے کاغذ کے لکیر لگا کے میں نے لکھا پاگل. ایک تو پاگل وہ اور ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے پاگل, گلے میں دال, گل پئی بجاوڑی پوندی ہے. میں کہا اب جا پاگل بن جا. صرف سلام کی برکت سے وہ شیاطین جنات جن کہہ دیا تھا کہ حکیم طارق تجھے یہ لکھ کے دے گا, اور وہی لکھ کے دیا, اور وہ وظیفہ میں نے ہٹایا, سلام دیا, تو کوئی 2 ہفتے نہ نکل سکے. چیخوں کے 2 ہفتے نہ نکل سکے. کہنے لگے حکیم طارق کے پاس لے چل ہمیں. کسی ذریعے سے میرے پاس آیا, اور آتے ہی بیٹھا, اندر سے جنات نے بولنا شروع کر دیا اس کے اندر کہ جی آپ نے انہیں کیا دیا. میں کہ جی اللہ کا نام دیا. میرے پاس ہے ہی کیا, میں نے اپنا نام دیتا تو آپ کو شکوہ تھا, یا طارق ہو یا طارق ہو یا طارق کی تسبیح پڑھو, اور سارا دن لوگوں کو کہو یا طارق ہو, یعنی السلام علیکم الطارق علیکم. میں نے تو اللہ کا نام دیا ہے کیونکہ میں مٹنے والا ہوں, میرا رب سدا باقی ہمیشہ جاویدہ. کہنے لگے آپ نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے, نام کی وجہ سے ہمارے جھونپڑے جل گئے, ہمارے گھر جل گئے, ہمارے کوئی بچے مر گئے, کوئی نقصان ہو گیا. مجھے کہنے لگے آپ جانتے ہیں ہم آپ کا بھی نقصان کریں گے. میں نے کہا بالکل مجھے تسلی ہے, جس یا سلام نے اس کی حفاظت کی ہے وہی یا سلام میری بھی حفاظت کریں گے, اور وہی یا سلام میری نسلوں کی بھی انشاءاللہ حفاظت کرے گا. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. دھمکی بعد پھر منتیں کہ جی آپ اس کو یہ عمل لے لیں, ہم چلے جائیں گے. میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے, یہ پڑھتا رہے آپ چلے جائیں. بس بات تو اتنی سی ہے, یہ پڑھتا رہے, وقت زیادہ ہو گیا, یہ پڑھتا رہے آپ چلے جائیں, آپ کو کیا تکلیف. کہنے لگے نہیں آپ اس سے کہیں یہ چھوڑ دیں. میں نے کہا کیوں. کہا ہم جہاں بھی جائیں گے یہ لفظ اور اس کی طاقت ہمارا تعاقب کرتی ہے. ہم ہزاروں میل دور چلے جائیں لیکن یہ لفظ اور اس کی طاقت ہمارا تعاقب کرتی ہے اور ہمیں جلاتی ہے, ہمیں تکلیف دیتی ہے. تو میں نے کہا پھر کیوں دشمنی کی تھی. اور پتہ ہے دشمنی کی وجہ کیا بنی تھی. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی دشمنی کی وجہ بھی عورت بنی تھی, اور یہاں بھی وجہ عورت بنے. کہا ان کی ایک بیٹی ہے جو کھلا گلا, کھلے بال اور کھلے جسم کے ساتھ ہمیں وہ اچھی لگتی ہے, ہم اس پہ عاشق ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کے گھر آئے تھے. جنات کو عورت کا کھلا جسم بہت محبوب ہے, کھلے بال بہت محبوب ہیں. پھر وہ مختلف طریقوں سے عورتوں کے اندر مشکلات, کسی میں ٹینشن, کسی میں انگزائٹی, کسی میں بیماری, کسی میں غصہ, کسی میں چڑچڑاپن, اور کسی میں طرح طرح کی بیماریاں. اور اصل شرارت وہیں سے شروع ہوتی ہے. جس طرح انسانوں کی نظر بد ہوتی ہے اس طرح جنات کی بھی. انسان مٹی سے بنا ہوا, اس کی نظر بد میں بھی وہ زہر نہیں, وہ آگ سے بنا ہوا, اس کی نظر بد میں اتنا زہر ہے. مٹی والے کی زہر بھی ہوتی ہے لیکن آگ والے کی زہر پھر کیا کہنا اس کا, اور اس کا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں آگ والے کی زہر کا. جنات کی بھی نظر بد ہوتی ہے اور سخت ترین ہوتی ہے. اور میرے پاس
میرے پاس 1984 سے لے کر آج 16 تک کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 32 سال سے میں نے یہ کیس دیکھے، 32 سال سے. اور یا سلام آخر کار یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے سارے گھر کو ہدایت بھی دی اور جسم ڈھانکنا بھی دیا اور جنات کا خاتمہ بھی کیا. اور یا سلام کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ سلامتی دے دے، لوگوں کو خیر دے دے. وہ سب کو سلام کرتا تھا اور یا سلام پڑھتا تھا، تو لوگوں کے جذبہ خیر کی وجہ سے اللہ نے اس کا گھر بھی بچا دیا اور اس کو خیر بھی دے دی. یہ ہے لوگوں کے لیے مانگنے کے فائدے. تو آج کے بعد اپنے مزاج میں ہر معاملے میں تسبیح خانے سے ہی کام شروع کر دیں. کھانے کے اوقات میں، پینے کے اوقات میں، نماز پڑھنے میں، صفوں میں، غسل خانے میں، وضو خانے میں لوگوں کا خیال کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی چاہنا شروع کر دیں، درگزر معاف کرنا شروع کر دیں. یہیں سے نظام خیر کا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کریں گے. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان، توجہ پورے یقین کے ساتھ، اور پھر بیٹھ کے مراقبہ کریں گے تھوڑے وقت میں، لیکن تنہائی میں اس مراقبے کی مشق کرنی ہے اور روزانہ کرنا ہے. اور تصور یہ ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. افضل الذکر لا الہ اللہ. اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا رحمن